मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो भला खुदा है, जो वफादार है और जिसके सब वादे हाँ के साथ हैं और वादों में सच्चा खुदा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 जमा हम उनके दरमियान मौजूद हैं। तो आज शाम हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में खुदावंद ने ये फजल दिया कि हम यहाँ पर जमा होकर खुदा के नाम को जलाल दें, खुदावंद की हमदो सताइश करें, खुदावंद की प्रस्तिश करें, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। आज बहुत ही हमारे प्यारे भाई, खुदा के बंदा, खुदा के खादम, जिनकी खिदमात इस KPK के अंदर ना फ़क़्त उनके बल्कि उनके वालिद साहब के वसीला से भी कम्युनिटी के अंदर जो उनकी खिदमात हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में चौधरी स्टीफन खोखर साहब को वेलकम करते हैं। सर, खुदावंद आपको बरकत दे। और नाज़रीन, इसी तरह बताना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान बेटा जुनेद खोखर, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट KPK से हैं। तो जुनेद साहब आपको वेलकम करते हैं रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में आज शाम। और नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ, खुदावंद के बंदा, खुदा के परस्तार, जिन्हें खुदावंद अपनी प्रस्तिश के लिए, वर्शिप के लिए, खुदावंद अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। तो हम अपने भाई परवेज़ अब्बास को भी वेलकम करते हैं। आज वो हमारे दरमियान हैं, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरह भाई जोसेफ फरहाद, जो आज हारमोनियम पर अपनी खिदमत जो है सर अंजाम देंगे। तो जोसेफ साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ बहुत ही हमारा प्यारा बेटा नुमान यूनुस, जो कि ढोलक नवाज़ हैं और खुदावंद ने खूबसूरत उन्हें बरकत दी है। और हम बेटे फ्रांसिस को और बेटे नुमान को हम वेलकम करते हैं आज शाम रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आज इस इबादत का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे, ताकि खुदावंद शुरू से आखिर तक हमारे साथ हो, हमारी मदद और रहनुमाई करे। और आज शाम हमारा जमा होना खुदा के जलाल का बाइस हो। हालेलुया। तो आए अपने सरों को झुकाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और चौधरी साहब के साथ हम मिलकर दुआ करेंगे। जिंदा, कदूस, अब्दी और जलाली खुदा, बरोबर के खालक और मालक, हमारे नजात दहिंदे, हमारे फिदिया देने वाले, हम पर तरस खाने वाले यीशु जी, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। ख़ास तौर पर आज झुकी हुई जानों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर रूहुल कुद्स टीवी के चैनल के लिए मैं ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ। और इसके चलाने वालों के लिए, तमाम टीम के लिए, ख़ास तौर पर पास्टर शकील चिराग साहब के लिए, जिनकी बदौलत यहाँ तक चैनल ने बढ़ोतरी की और खुदावंद का कलाम KPK की कलीसिया के हर घर में जाता है। और ख़ास तौर पर वापस मानी कोरोना के इस बीमारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि चर्च बंद थे, तो वापस मानी इस टीवी के चैनल के ज़रिए घर घर तक खुदावंद का कलाम पहुंचा, उनका प्रचार हुआ और घरों में बैठकर लोगों ने इबादत की। वापस मानी इस चैनल के लिए मैं दुआ करता हूँ ख़ास तौर पर कि इसे और ज़्यादा बढ़ा और ज़्यादा तरक्की दे, ना कि ये KPK में बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल चैनल बन जाए। और वापस मानी, जब तूने इस चैनल के लिए ये छोटी सी जगह मुहैया की है, और वापस मानी आज तेरा खादम होते हुए दुआ करता हूँ कि इस के चैनल के लिए बड़ी जगह का खुदा बंदोबस्त कर, ताकि ये चैनल बड़े चैनलों की तरह बन जाए और तरक्की करे और एज ए टीवी और गॉड ब्लेस टीवी की तरह ये उनकी तरह ही नाम पैदा करे। एक छोटी सी इल्तिजा को सुन और कबूल कर यीशु जी के नाम से मांगे, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं
کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کس طور سے دعا کرنی ہے، لیکن خدا کا پاک روح ہے جو آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج ہمارے بڑے بھائی نے، چودھری صاحب نے جو دعا میں مانگا ہے، ہم ایمان سے ان تمام بلیسنگ کو ریسیو کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو آئے میرے عزیزو، ہم خداوند کی پرستش میں، خداوند کی ستائش میں آگے بڑھیں گے اور اپنے بھائی پرویز عباس صاحب کے ساتھ مل کر ہم خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تھینک یو جیسس۔ Oh
हालेलुया। बेशक मेरे अज़ीज़ों, जब हम जिंदा खुदावंद को पुकारते हैं और वो अपने कलाम में फरमाता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इस वक्त हमारे बहुत प्यारे भाई परवेज़ अब्बास साहब जो खुदाम की प्रस्तिश कर रहे हैं। तो परवेज़ साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रस्तिश का शौक़ आपको कैसे हुआ और फिर प्रॉपरली आपने सीखा? तो उस्ताद जी आपके कौन हैं? आज रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत के बारे में हम जानें कि फिर खुदावंद में आप कैसे आए और कैसे खुदा के पाक रूह ने आपकी ज़िंदगी में काम किया। हालेलुया। शुरू से मुझे स्कूल टाइम से जो है वो प्रस्तिश का शौक़ था, लेकिन उस वक़्त मैं रूहानी नहीं था बल्कि जिस्मानी था। तो 2008 में मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैं जादूगरी की मकारी में फंस गया। तो खुदावंद ने मुझे उस जादूगरी की मकारी से मुझे शिफा दी। तो 2008 में फिर मैं जो था खिदमत के लिए अपने आप को मैंने खुदावंद के आगे पेश किया कि खुदावंद, जो तूने मुझे आवाज़ दी है, तो आज से मैं ये आवाज़ जो है तेरी खिदमत के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। तो फिर उसके बाद आपने प्रॉपर सीखा? जी, मेरे उस्ताद ज़फ़र चिराग साहब थे जो स्टार्ट में मैंने उनसे सीखा, लेकिन इत्तेफाक से 2013 के ब्लास्ट में उनकी शहादत हो गई। तो फिर वो जो सीखना था वो अधूरा रह गया। जितना उन्होंने सिखाया था मैंने उसमें मेहनत की। तो इसी तरह बस ये जो 2013 ऑल सेंट चर्च में जो जी ब्लास्ट हुआ था, जी, उसमें वो शहीद हुए। 2013 के ब्लास्ट में भी खुदा ने मुझे जो रोया में मुझे उस ब्लास्ट के बारे में मुझे पहले से आगाही की थी। चूँकि मेरे जो हम खिदमत जो भाई थे कोहर में, नई भाई थे, ज़फ़र भाई थे, चाचा रियाज साहब थे, तो उनकी शहादत हो गई। तो जब 2008 में मैंने खिदमत शुरू की, तो हमने आर्टर के सामने ऑल सेंट चर्च में हमने खुदावंद के साथ ये अहद किया कि खुदावंद, हम में जितने लोग तेरी खिदमत के लिए अपने आप को हमने पेश किया है, तो हम तेरे साथ वफादारी से चलेंगे। तो मैंने आज इस आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने ज़ाती कामों को इतनी तरजीह नहीं दी, बल्कि खुदा के काम को मैंने अव्वल दर्जा दिया। तो आजकल मैं जो रिंग रोड आल शहीदान चर्च में मैं क्वायर लीड कर रहा हूँ। तो ये मेरी खिदमत। प्रेज़ गॉड। यानी जब ऑल सेंट चर्च में ब्लास्ट हुआ और खुदावंद ने आपको उसमें महफूज रखा और क्वायर के काफ़ी हमारे बुज़ुर्ग नौजवान भाई जो हैं उसमें शहीद हुए, छोटे बच्चे, बहुत सी हमारी बहनें उसमें शहीद हुई। और जैसा आपने इस बात का इजहार किया कि आपने उसके बाद फुल टाइम यानी पूरा अपना आप मुकम्मल तौर पे खुदावंद को दिया। और आज आप रिंग रोड चर्च में जी, जो कि चर्च शहीदान चर्च आज शहीदान चर्च की जो आज चर्च का एक ब्रांच है जी, तो उसकी जो वहाँ पे मैं खिदमत कर रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र हो। और हमारी दुआ है कि जब तक आप इस दुनिया में हैं, खुदावंद ने आपको रखा है, तो इसी तरह आप खुदावंद के काम के लिए, उसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल हों। हालेलुया। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बात खुदावंद के कलाम में लिखी है कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरी खिदमत करता है, ये बड़े ऑनर की बात है, लिखा है कि जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। हालेलुया। तो जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं तो फिर बाप इज्जत करता है, इससे बड़ा ऑनर क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाज़रीन, आए हम अपने भाई परवेज़ से हम गीत सुनेंगे और खुदावंद के नाम को हम जलाल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा पाक आज जुम्बश तो कर छूए हर जिंदगी
खुदा पाते हो आज तुझ पर हर बशर की नजर सुने हर जिंदगी आईना बंद है मैं खुदा पाक हूँ मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है,
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो रूह कुद्स का मक़दस है और खुदा का रूह तुम में बसा है। बस अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। हालेलुया। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें KPK में रखा है, मुल्क पाकिस्तान में रखा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज़मीन का क्या हो, नमक हो, और तुम दुनिया का नूर हो। और बेशक नमक जो है थोड़ा सा हो, लेकिन वो टेस्ट को क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। और रोशनी चाहे थोड़ी सी हो, कमरे में तारीकी हो, अंधेरा हो, लेकिन थोड़ी सी रोशनी उस अंधेरे को चीर देती है। हालेलुया। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम के हम गवाह हैं। खुदावंद ने हमें यहाँ रखा है ताकि हम उसके नाम को जलाल दें। जिस भी इदारे में हैं, जिस भी स्कूल में हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, जहाँ भी खुदावंद ने हमें रखा है, हम उसके नाम की गवाही देने वाले बने और अपने बदनों से खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने वाले। हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं चौधरी साहब के लिए, चौधरी स्टीफन साहब, जो कि आज रूहुल कुद्स TV स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तो हम उनसे आज उनकी खिदमत के बारे में जानेंगे कि KPK में, शहर पेशावर में, क्या यहीं पे उनकी पैदाइश हुई या वो पंजाब से किसी और जगह से यहाँ पर शिफ्ट हुए। आज हम उनके बारे में जानेंगे। उनके वालिद साहब की जो खिदमत हैं पेशावर में, उन खिदमत के बारे में भी हम जानेंगे। आज अपने वालिद साहब की जगह पर जब उन्हें खुदावंद ने रखा, तो आज उनकी खिदमत के बारे में हम जानेंगे, जो कलीसिया के अंदर उनकी खिदमत हैं, और इसके साथ साथ जो ABC सिस्टम स्कूल को जो है लीड कर रहे हैं, उनमें उनकी जो खिदमत हैं। तो आज हम चौधरी साहब से उनकी खिदमत के बारे में जानेंगे। तो चौधरी साहब, हम एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आपको खुदावंद जो है रूहुल कुद्स TV के स्टूडियो में हमारे दरमियान लेकर आया है। तो आज हम आपसे वो बातें जो है सुनना चाहते हैं जो कलीसिया की तरक्की की बातें हैं, बढ़ोतरी की बातें हैं, वो बातें जो खुदा के जलाल के लिए हैं, हमारे ईमान की मजबूती के लिए हैं। कि जब खुदावंद हमें ज़िम्मेदारी देता है, तो जब हम उसको निभाते हैं तो बहुत सी आजमाइशें, मुश्किलात, परेशानियों का भी हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन जब ईमान में हम कायम रहते हैं तो खुदा हमें सरफराजी बख्शता है। हालेलुया। तो आज उन आपकी खिदमत के बारे में जो है हम आपसे सुनेंगे कि कैसे खुदा ने जो आपको जिम्मेदारियां दी और कैसे आप उनको निभा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू पादरी साहब। सबसे पहले तो मैं रूहुल कुद्स TV का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज हमें मेहमानी दी इस जगह पर, और हम आए। और बहुत दिनों से मैं आपका मेंबर तो हूँ, और हर रोज़ मैं आपके चैनल से सुनता रहता हूँ आपके गवाहियाँ कलीसिया की, और उससे हमारा ईमान भी मजबूत होता है। और आपके घा बगा मेहमान जो आते हैं और उनको भी सुनते हैं, वो भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान होते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। और भाई साहब, मैं आज से बहुत अरसा पहले आपके घर में तशरीफ़ लाया, 12-14 सालों की बात है। तो उस टाइम यही एक घर होता था, चर्च नहीं बना था, और ना ही मैंने अभी तक चर्च को देखा है। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आया, स्टूडियो भी देखा, और खुदा करेगा चर्च भी देखेंगे। तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि जिस तरह हम एज ए TV का सुनते थे, गॉड ब्लेस TV का सुनते थे, बड़े बड़े चैनलों का सुनते थे जो पंजाब में थे, और यहाँ से बीमार लोगों को वहाँ पर ले जाना और उनके लिए वहाँ से दुआ करानी, और उस जगह पर जाना भी हमारे लिए 8-9 घंटे सफ़र में
لگ جاتے تھے جی اور آج خدا کا شکر ہے کہ وہی چینل جو بیماروں کے لیے کام کر رہے ہیں، غم زدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، جی ان کی خوشیوں کی بحالی کے لیے، کلام کو پھیلانے کے لیے جی وہ چینل کام کر رہے ہیں، اور وہی چینل یہ آج شکر ہے کہ KPK میں واحد چینل ہے کہ جو اس کا نیم و بدل ہی ہے، اور خدا کا شکر ہے۔ اور آج میں اس وساست سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیونکہ آپ کو، آپ کے والد صاحب کو اس ٹائم سے جانتا ہوں کہ وہ میرے والد صاحب کے بھی دوست ہیں، چراغ صاحب، جی اور پھر شکر ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی۔ تو آپ نے کلام بھی ہمارے سامنے ہی گروپ میں سیکھا، پادری سیمسن کے ساتھ آپ نے بہت بڑا کام کیا، معجزے کیے ان کے ساتھ مل کر، بھائی شفیع کے ساتھ مل کر، اور آج وہ پودا جو اس ٹائم ہم چھوٹا دیکھتے تھے اور آج وہ تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کے سائے میں ہم دوسروں کو بیٹھ کر تسلی پاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ رہا بات میرے ابھی اپنے تعارف کا، تو میرا نام پورا چودھری اسٹیفن کھوکھر ہے، اور میں کیتھیڈرل چرچ پشاور کا گروپ لیڈر ہوں پیرش کا، اور بہت ساری خدمت ہم نے کی جب سے ہمارا گروپ تشکیل دیا اور ہم ادھر سے جیتے، اور پہلے بھی آپ نے چرچ دیکھا ہوگا، اور آج کل بھی آپ جا کر اگر آپ کو موقع ملے تو اندر چرچ کی خوبصورتی کو دیکھیں، فانوس لگ گئے، کرسیاں اٹھا کر بینچ لگ گئے، اور ایک اچھا کام، سردی کے لیے ہیٹر لگ گئے، اور خدا کا شکر ہے سنڈے اسکول کے لیے ہم نے علیحدہ ہال بنا لیا، اور باہر چرچ کے جو گراؤنڈ تھے، جو اجاڑ کا سما، آج خوبصورت گراؤنڈ بن چکے ہیں، کنونشنیں بڑی بڑی وہاں پر ہی ہوتی ہیں، شکر ہے ہمیں مزبانی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اسٹیج ہم نے فرسٹ کلاس بنا لیا ہے ان کے لیے، گارڈن ہم نے پریئر گارڈن بنا لیے ہیں 2، اور وہ کراسیں اوپر لگ چکے ہیں، شاور لگ چکے ہیں، تو ہمیں وہاں پر خدمت کا موقع ملا، اور ساتھ ساتھ ہمارے بشپ ہمفری پیٹر سرفراز صاحب ہیں جن کو خدا نے بڑی برکت دی ہے، وہ ہمارے اس زمین پر مائی باپ ہیں، اور جو بھی جاتا ہے ان سے، اس سے پہلے بھی 2-3 بشپ گزر چکے، اچھے کام انہوں نے بھی کر کے گئے، لیکن خدا نے ان کو بڑی برکت دی ہے کہ جو بھی جاتا ہے انہی طرح مسیح خداوند کی طرح ان کے شاگرد ہیں، حلیم، فروتنی، محبت ان میں پائی جاتی ہے، اور جو بھی ایک دفعہ ان کے آفس میں چلا جاتا ہے تو انہی کا ہو جاتا ہے۔ آمین آمین، ایسا ہی ہے بالکل۔ اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، ہم بشپ صاحب کے لیے شکر گزار ہیں ان کی ساری خدمت کے لیے، اور خداوند نے ان کو یہ فضل دیا کہ پورے پاکستان کے اندر ایز اے ماڈریٹر جب ان کا تقرر ہوا اور ہم گئے ان کو وش کرنے کے لیے، مبارکباد کے لیے، انہوں نے محبت کا اظہار کیا، اور جب بھی جیسے کنونشن کی آپ نے بات کی، تو کنونشن کے لیے جب بھی ہمیں گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی اور جسٹ ہم نے بشپ صاحب سے ریکویسٹ کرنی کہنا، تو انہوں نے بڑے پیار وہاں پر کروسیڈ کروایا، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے لوگ آئے اور زندگیوں نے برکت پائی، اور خداوند کے نام کو جلال ملا۔ تو ہم اس خوبصورت بلیسنگ کے لیے جو ہمیں خدا نے دی ہے، اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بشپ صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند انہیں عمر کی درازی دے اور سرفرازی دے، کامیابی دے، اور اسی طرح کلیسیا پر، اپنے لوگوں پر قائم رکھے، تاکہ جو خدمت گزاری کا کام خداوند نے ان کو دیا ہے، اسی طرح وہ دیانت داری سے اسی طرح سر انجام دیتے رہیں، تاکہ اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے باعث برکت ہو۔ تو چودھری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پیرش کی جو خدمات ہیں، تو اس کے علاوہ جو آپ ایک اسکول ہے جس کی لک آفٹر آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج خداوند آپ کو روح القدس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں لے کر آیا،
تو جتنے ناظرین ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہیں بہن بھائی، تو وہ آپ کی خدمت کے بارے میں جانیں، اسکول کے سسٹم کے بارے میں کہ کیسے آپ بچوں کو جو ایجوکیشن وہاں پر دلوا رہے ہیں، ان کی یونیفارم اور ان کی فیسز یا ان کی بکس ہیں، ان کا کیا طریقہ کار، کیا سلسلہ ہے؟ تھینک یو بھائی صاحب. بھائی صاحب ایکچولی میں ایجوکیشنل نہیں ہوں. جس طرح ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو انہوں نے تو کورس کیا ہے اور یہاں تک پہنچے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ میری تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، میٹرک کی ہے، اور اتنے بڑے ادارے کو چلانا یہ میرے وس کی بات نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے میرے فادر کالونی کے بچے اور خاندان اس چینل پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان تمام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں اسکول کے چلانے میں، میری نہیں بلکہ وہ میری ٹیم ہے، اور ان کے ساتھ ہی یہاں تک میں پہنچا ہوں. میں سب سے پہلے جب کالونی بنی تو میں ادھر گیا تو پھر رہا تھا، تو کیونکہ وہ ایک ٹریبل ایریا ہے تو بچے باہر گلیوں میں کھیل رہے تھے، وہ بنٹے جو ہوتے ہیں وہ کینچے اور ڈبیاں مبیاں، تو رش بنی ہوئی تھی. تو میں کسی کو ملنے کے لیے گیا تھا تو میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یار یہ بچے، پھر میں نے کسی سے پوچھا یہ اسکول نہیں جاتے ہیں؟ اسکول کا ٹائم ہے 10-11 کا ٹائم ہے اور یہ ادھر کھیل رہے ہیں. انہوں نے کہا چودھری صاحب جدھر آئے ہیں بس چائے پیو اور جاؤ، ان کو چھوڑو ان کی عادت پہ. تو پھر میں گھر گیا تو جب رات ہوئی تو سویا تو میرے دل میں وہی بچے سامنے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ان کے محبت مجھے صبح پھر وہاں لے گئی. ادھر کا کونسلر تھا، آج کل اللہ خدا کو پیارے ہو چکے ہیں، ریاست. تو میں اس کے گھر گیا، اس کو چائے کے لیے، میں نے کہا چائے پینے کے لیے آیا ہوں آپ کے گھر. بات چیت ہوئی اس کے ساتھ، تو اس کو میں نے نکالا. آگے سر تفیل صاحب ہیں، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت سینئر ٹیچر تھے کیتھیڈرل میں. ان کو پکڑا تو میں نے کہ چلاؤ یار ذرا مجھے وزٹ کراؤ تھوڑی سی. ایک بچے کو پکڑا، وہ بچے ادھر آ، کیا کرتے ہو، کیوں کھیل رہے ہو، پڑھتے نہیں ہو؟ کہتے نہیں جی. اب مجھے اپنے گھر لے جاؤ. جب وہ گھر لے گیا انہوں نے کہا کہ سر یہ فیسوں کی وجہ سے رہ گیا بچہ، ہم اتنی دور بھیج بھی نہیں سکتے، بسوں کا کرایہ اور فیسیں اتنی زیادہ. انہوں نے نکال دیا. میں نے کہا اچھا. پھر دوسرے بچے اسی طرح کوئی 15-16 گھروں میں میں نے وزٹ کی. تو میں پروجیکٹ ادھر لے کر آ گیا اسکول کا جو سواتی کے لیے تھا، تو وہ کینسل کر کے میں نے ادھر اسکول بنایا. 2 کمروں کا اسکول بنایا ہم نے، پہلے کرائے کا لیا اور پھر خداوند نے زمین بھی دے دی اور بلڈنگ خوبصورت بھی بن گئی، اور خدا نے بچے بھی اتنے خوبصورت بچے دے دیے. ابھی آپ فادر کالونی صبح کے ٹائم جاتے ہیں جب، تو تمام گلیاں خالی ہوتی ہیں. کسی محلہ میں نے کہا ہے کہ جہاں اسکول کا دروازہ کسی خاندانوں کے لیے کھلتا ہے تو وہاں ان کے لیے جیل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ منشیات اور یہ جو بری چیزیں ہوتی ہیں فارغ کھیلتے ہوئے اور ادھر وہ ان میں سے ختم ہو جاتی ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے پلوس کی طرح خدا نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پھینک دیا. پریز گاڈ. تو چودھری صاحب یہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے 2 کمرے سے اس کا آغاز کیا اور رینٹ پہ لیا، وہ گھر پہلے کرائے پہ آپ نے لیا، اور ابھی اس میں کتنے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں اور کلاسز کتنی ہیں؟ تقریباً 250 بچہ میرے اسکول میں پڑھ رہا ہے، KG سے لے کر اور 10 تک، اور رجسٹرڈ اسکول ہے. رجسٹرڈ. زبردست. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے بچے جو ہیں وہ ابھی تک یہاں سے کامیاب ہو کے نکلے ہیں، میٹرک تک انہوں نے کلیئر کی اپنی ایجوکیشن؟ تقریباً
150 बच्चा अभी तक ये 12-14 सालों में मैट्रिक पास कर चुका है और जिनमें तकरीबन 18 फीमेल बच्ची हैं जिन्होंने नर्सिंग कर चुकी हैं, बाज़ अभी नर्सिंग कर रही हैं और लड़के जो हैं वो तकरीबन 8 लड़के हमारे मेल नर्स बन चुके हैं। यहाँ से नहीं, उनको शिकारपुर से कोर्स कराया तो वो भी बरस रोज़गार एक गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, PA में लगे हैं, पुलिस लाइन में लगे हुए हैं मेल नर्स, तो घर के कफील हैं। शुक्र है खुदा का, घर को सपोर्ट कर रहे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और इसमें एक और बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों की फ़ीस है, जैसे आपने कहा कि फ़ीस ना देने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा सके और फिर गलियों में खेलते रहे, और क्या ये स्कूल जो है ये बच्चों से फ़ीस ले रहा है या नहीं ले रहा, उनकी एजुकेशन कैसे, यूनिफॉर्म या बुक्स के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं पहले आपको बताऊं कि इस स्कूल का जो फाउंडर था वो मेरा ससुर था, पास्टर शरीफ दिता। तो आजकल खुदा को प्यारे हो चुके हैं। उनके बाद उन्होंने बहुत मदद की और वो ही चला रहे थे मेरे साथ मिलकर। और उसके बाद मेरा साला है वो आइसलैंड में, वो सारी सपोर्ट कर रहा है मुझे और स्कूल के। और पहले हम फीस नहीं लेते थे, खाना भी इनको दोपहर को खिलाकर घर भेजते थे, यूनिफॉर्म, जूतियाँ, ये सब चीज़ें उनको मुहैया उधर ही होती थी। और मेरे ससुर के मरने के बाद फिर ये सिलसिला थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन शुक्र है खुदा का कि अभी भी मेरा साला मदद करते हैं और वो ही चला रहे हैं। तो पहले हम फीस नहीं लेते थे और पास्टर हशमत साहब जो जिनकी बड़ी खिदमत है और मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है और खुदा उन्हें अच्छी जगह दे, उन्होंने पेशावर के लिए बहुत काम किया। वो मेहमान खसूसी हमारे स्कूल में थे रिज़ल्ट डे पर। तो जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने मुझे राय दी कि बिल्कुल फ्री मत करो, क्योंकि ये लोग जो हमारी कौम के हैं, ये एक दफ़ा बच्चा आपके हाथ में पकड़ा कर ना, तो जब मैट्रिक कर लेगा ना फिर शुक्रिया के लिए भी नहीं आएंगे। तो वही बात थी, बच्चों के माँ बाप नहीं आते थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत फीस करो ताकि इनकी भी कंट्रीब्यूशन हो, इनको भी पता लगे कि हम फीस देते हैं, तो फिर ये हार में नहीं आएंगे। तो फिर हमने फीस उन्होंने क्या कि 200 या 400 करो, तो फिर हमने अभी फीस शुरू की हुई है 300-400। जो बहुत गरीब है उनके 300 और जो 400, तो ये एक 100 रुपया हफ्ता है, तो ये दे सकते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए चौधरी साहब। और स्कूल के वसीला से जैसे आपने बताया कि बहुत से हमारे नौजवान जो हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की, वो मेल नर्सिंग कर रहे हैं और उसमें नर्सिंग कर रही हैं बेटियां, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज वो बरसरे रोज़गार हैं और अपने घर के लिए, ख़ानदान के लिए वो बाइस बरकत हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और हमारी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने काम के लिए और अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। जो कलीसिया में आपकी खिदमत है, जो स्कूल में आपकी खिदमत है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो हमारी दुआ है खुदावंद आपको सेहत दे, ज़िंदगी, सलामती और उम्र की दराज़ी दे, और इसी तरह खुदावंद अपनी खिदमत के लिए आपको इस्तेमाल करे। आमीन। थैंक यू जीसस। तो नाज़रीन, मैं बताना चाहता हूँ आज हमारे दरमियान जो असिस्टेंट डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट KPK से जुनेद खोकर साहब भी मौजूद हैं। तो आए हम उनकी खिदमत के बारे में भी आज हम जानेंगे, जो रूहुल कुद्स TV के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तो जुनेद साहब, आज आपको हम वेलकम करते हैं रूहुल कुद्स TV के स्टूडियो में।
اور جو سفر ہے آج آپ کا، کیسے آپ نے یہ سفر طے کیا کہ آج کے پی کے میں خدا نے آپ کو ایک خوبصورت، میں سمجھتا ہوں وہ رسپیکٹ، وہ عزت، وہ مقام دیا ہے، اور اس سفر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ضرور جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں آج آپ کی زبانی ہم آپ کی اس گواہی کو بھی سنیں گے اور آپ کے اس سفر کے بارے میں جانیں یہاں تک خداوند آپ کو لے کر آیا. جی بھائی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اور ایک آپ کی خدمت ہے کے پی کے میں اس چینل کے ذریعے، جس کے لیے ہم آپ کو شکریہ بھی کرتے ہیں پوری کلیسیا کی طرف سے، مسیح جتنے ہمارے بہن بھائی ہیں کے پی کے میں. اور ویسا میری جو کافی لمبی سٹوری ہے، میں کافی گھوم پھر کے اس جگہ تک پہنچا. تو اس طرح تھا کہ جب میں نے میٹرک کی تو ایڈورڈز کالج میں ایڈمیشن لے لیا میں نے. تو میں نے انٹر سائنس لیا، میتھس، اسٹیٹس، اکنامکس. تو میری والدہ جو تھیں وہ میڈیکل چاہتی تھی کہ میں کر لوں. تو انہوں نے پہلے سے ہمیں یہی سمجھایا تھا کہ پڑھائی ہی سب کچھ ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ جائیدادیں نہیں چھوڑ کے گئے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے اسٹڈی سے ایجوکیشن حاصل کر کے ہی کرنا. تو ایڈورڈز کالج میں چلے گئے. پھر فیملی پریشر کی وجہ سے میں نے پھر شوق میرا نہیں تھا میڈیکل کا، لیکن پھر میڈیکل لے لیا. تو اس میں پھر اس طرح ہوا کہ جب انٹری ٹیسٹ وغیرہ، کیونکہ میں بالکل اس کا وہ نہیں تھا، مجھے بچپن سے شوق نہیں تھا میڈیکل کا. تو انٹری ٹیسٹ ہوا، وہ میں کلیئر نہیں کر سکا. تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ ایڈورڈز کالج میں بیچلرز میں نے ایڈمیشن لے لیا. تو بلکہ آپ کے چینل کے وسیلہ سے جو سننے والے ہیں، جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو اس وقت کالج میں ہیں اور اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کو بھی میں ایک میسج دینا چاہوں گا. تو اکثر ہمارے جو والدین ہیں وہ زیادہ تر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ وہ انجینئرنگ یا میڈیکل میں بچوں کو بھیجیں. تو میں یہ آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہوں گا کہ اور بھی بہت سارے فیلڈز ہیں جو کہ آرٹس کے ساتھ لنک ہے. بہت بڑا یہ سمندر ہے پورا اس میں. تو میں نے ایڈورڈز کالج سے جب میں اس میں ایڈمیشن لیا تو چیپل کی طرف راغب ہوئے ہم. ادھر ایس سی ایم تھی، اسٹوڈنٹ کرسچن موومنٹ. اس میں جب سارے دوسرے اسٹوڈنٹس اپنی لائف انجوائے کر رہے تھے تو خدا نے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ آپ اس کے تھرو میری خدمت میں آئے. تو چیپل میں خدمت کی. اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے جب میرا بیچلر ختم ہو گیا، مجھے خود اے آر او پاکستان سے جاب کی آفر آ گئی. این جی او تھی. تو 3 سال پھر میں نے ساتھ ساتھ اسٹڈی کی، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کام کیا اے آر او کے. آل سینٹ بلاسٹ، چرچ بلاسٹ کا ایک وہ پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے جو بچے تھے جو ان کے لیے ٹراما سینٹر کھولا، ان کی کاؤنسلنگ کی. تو اس طرح سے ایک خدمت کا آغاز ہوا. ساتھ ساتھ پھر ہم پی ایف ای ایس میں نے جوائن کیا، پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس. اس کا پھر میں پریزیڈنٹ بھی رہا. کالج میں بھی ایس سی ایم کا میں پریزیڈنٹ رہا. تو اس طرح خدا نے خود راستے دکھائے، خود آگے بڑھتے چلے گئے. اور اسی طرح پھر میں نے سیکریٹریٹ میں اپلائی کیا. خداون نے ماسٹرز میں نے پشاور یونیورسٹی سے، ایڈورڈز کالج کے بعد ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن میں نے کیا پشاور یونیورسٹی سے. تو اس کے بعد سیکریٹریٹ میں کلرک کی پوسٹ پہ چلا گیا. تو میری بھی تھوڑی سوچ تھی کہ یار میں نے ماسٹرز کیا، میں کلرک کی پوسٹ پہ جا رہا ہوں، میں اچھی پوسٹ پہ بھی جا سکتا ہوں. لیکن خداون نے گائیڈ کیا کہ آپ تھوڑے میں خوش رہو، میں آپ کو زیادہ دوں گا. اسی طرح پھر آہستہ آہستہ میں نے پبلک سروس کمیشن کا یہ پوسٹ اناؤنس ہوئی 17 گریڈ کی. تو ٹیسٹ کلیئر کیا.
اور خداوند نے سرفرازی دی, انٹرویو پاس کیا, تو پھر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا. اور بیشک جیسے آپ بتا رہے ہیں واقعی بہت لمبا سفر ہے آپ کا جو آپ نے طے کیا, اور مختلف ذرائع سے خداوند آپ کو استعمال کرتا رہا. تو ابھی آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ آپ 17 میں ہیں, خداوند نے آپ کو عزت دی, سرفرازی دی ہے, تو آپ جیسے یوتھ میں تھے اور کلیسیا میں آپ کی خدمات تھی وقت کے ساتھ ساتھ, تو ابھی خداوند نے آپ کو ایک KPK میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں خداوند نے آپ کو رکھا ہے, تو اب کیا آپ کی فیلنگ ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں آفس میں بیٹھتے ہیں؟ تو بھائی صاحب پہلے تو آفس میں جاتے ہی خداوند کا شکر کرتے ہیں روزانہ کہ اس نے اس لیول تک ہمیں پہنچایا. اور اس دن میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں سوچا تھا ہماری چرچ میں بھی خدمات رہی ہیں, ابھی بھی خدمت کرتے ہیں. پیرش میں رہا ہوں پچھلے ٹینیور میں 2017, 18, 19 کے, اور ایز اے میں نے یوتھ کوآرڈینیٹر خدمت کیتھیڈرل چرچ میں کی. تو آج کل میں یوتھ ایڈوائزر ہوں کیتھیڈرل یوتھ پر. تو جب میں آفس جاتا ہوں تو میرے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو دروازہ کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں. تو ہم جب چرچ میں جاتے ہیں تو ابھی بھی ہمیں جب موقع ملتا ہے تو ہم چرچ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو چھوٹا آتا ہے بڑا آتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں. تو آپ کے چینل کے وسیلہ سے میں یہی اپنی یوتھ کو کہنا چاہوں گا, آپ ہمیشہ خداوند کی خدمت میں رہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں, چاہے آپ کو جتنی بڑی پوسٹ مل جائے, جو بھی مل جائے, تو آپ ہمیشہ خداوند کی خدمت کرتے رہیں. اور میری یہی گواہی ہے کہ میں نے شروع سے کالج ٹائم سے آگے یونیورسٹی میں, پھر ابھی تک بھی ہم چرچ کی خدمت, چرچ کی پہلے کالج میں تھے, پھر چرچ کی خدمت شروع کر دی, آج تک ہم خدمت میں ہی ہیں. تو اس کے وسیلہ سے خداوند نے برکتیں دی. میں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی ساری خدمت کے لیے جو خداوند کے گھر کی آپ خدمت کر رہے ہیں. اور میرے عزیزوں, میں آج یہ ضرور اس موقع پر بتانا چاہتا ہوں کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہے تو میں تیرے دل کی مرادیں پوری کروں گا. تو جب ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں تو پھر وہ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں. اور جیسا کہ جنید کھوکھر صاحب نے یہ بات شیئر کی ہے, انہوں نے کہا کہ خدا کی خدمت میں, خدا کے کام میں بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیتے ہیں. اور بے شک میں نے ماسٹر کیا, کلرک کی جاب ملی, تو میرے دل میں تھا کہ میں نے ماسٹر کیا تو مجھے اچھی پوسٹ پر ہونا چاہیے. تو انسان کے دل میں یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے. تو جب ہم اس میں مسرور رہتے ہیں, اس کے کام میں, اس کی خدمت میں, تو خدا خود ہی پھر ہمارے لیے ان ناہموار راستوں کو ہموار کرتا ہے اور خدا ہمیں سرفرازی. تو آج اس موقع پر میں جنہیں سب یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنے ناظرین اور اسپیشلی یوتھ جو ہمیں دیکھ رہی ہے, نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دیکھ رہے ہیں, آج ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جتنی یوتھ اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, پادری صاحب رول قدس TV کے ذریعہ بھی, تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ کبھی بھی ایجوکیشن کو نہ چھوڑیں, کبھی بھی پڑھائی سے تنگ نہ آئیں. ہماری جو مسیح قوم ہے اس کے پاس اسٹڈی ہی سب کچھ ہے. اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی جاب بڑی ہے, کوئی جاب چھوٹی ہے. جب بھی آپ کو کوئی بھی چانس ملے تو آپ ضرور وہ اویل کریں. اسی طرح میں جب کالج میں تھا, سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کیا, اس کے بعد میں والنٹیئرلی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو خداوند نے اس کے وسیلہ سے بڑی برکت دی, ایکسپیرینس حاصل کیا. اور کوشش کریں گے اپنے والدین کو گائیڈ کریں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کرنے دیں, وہ دل لگا کے کریں. اور دوسری بات, بزنس کی طرف آئیں, آج کل بزنس کا دور ہے. کوشش کریں کہ جتنا آپ بزنس اسٹڈیز کر سکتے ہیں یا آپ پریکٹیکلی بزنس میں آ سکتے ہیں تو ضرور بزنس میں آئیں. زبردست, خداوند آپ کو برکت دے. جنید صاحب, ہاں بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور آپ کی خدمت کے بارے میں ہم نے جانا, آپ کے سفر کے بارے میں جانا کہ کیسی خداوند آپ کو درجہ بدرجہ ساتھ ساتھ خداوند بڑھاتا رہا. ہماری دعا ہے کہ اس سے آگے خداوند آپ کو اور سرفرازی دے
اور آپ اسی طرح خداوند کے کام میں، خداوند کی خدمت میں اور اپنی قوم کی خدمت میں آپ اسی طرح مسرور رہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج کی ہماری اس گفتگو کے وسیلہ سے جتنی ہم نے بات چیت کی ہے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ چودھری صاحب کی خدمت کے بارے میں ہم نے جانا ہے اور جنید کھوکھر صاحب کی خدمت کے بارے میں ہم نے جانا۔ تو ہم آئیں مل کر ایک گیت ہم گائیں گے اپنے پیارے بھائی پرویز عباس صاحب کے ساتھ مل کر، اور اس کے بعد پھر ہم آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اور جو بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ جو آپ کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آج ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند روح القدس کی قدرت کے وسیلہ ہر بندھن کو خداوند توڑے، ہر جوے کو خداوند روح القدس کے وسیلہ سے توڑے، اور آپ روح میں خداوند کے زور میں، اس کی قوت میں آگے بڑھتے جائیں اور ہمیشہ خداوند کے نام کے زندہ گواہ ٹھہریں۔ ہاللیلویہ۔ ہم پرویز عباس صاحب کے ساتھ مل کر ہم ایک گیت گائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ Praise the Lord. Thank you, Jesus. جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے اور خصوصی پاکستان کے لیے جو آج کل اس بیماری میں مبتلا ہے، یہ آج کا ظہور، میرا ایمان ہے کہ جب یہ ظہور گایا جائے گا تو تمام لوگ جو خدا اس بیماری کا شکار ہے، خداوند آج ان کو شفا دے، اور وہ بھی شکر گزاری کرتے ہوئے جو تیرے گھر سے دور ہیں وہ آئیں اور تیری شکر گزاری کریں۔ Thank you, Jesus.
دا خدا تینوں تے اپنے کمب دے ہیٹھاں لکاوے گا خدا تینوں او اپنے پر دکھائے گا او اپنے پر دکھائے گا سویرے گا انا تینوں او اپنے پر دکھائے گا سویرے گا انا تینوں خدا دے پر دے گا جو کوئی انسان رہتا ہے ہتھیار ہون گے خداوند دی وفاداری تیرے ہتھیار ہون گے خداوند دی وفاداری گیا میرے گان نہیں کاتے گیا میرے گان نہیں کاتے نہ تیروں خدا کے پر دے گا جو کوئی انسان رہتا ہے خدا کے پر دکھائے گا جو آرام پاتا ہے جو آرام پاتا ہے جو آرام پاتا ہے میرے عزیزوں، خداوند خدا جو میرا اور آپ کا ہراول اور چنگاول ہے، وہ جو ہمارا چھڑانے والا، بچانے اور بحال کرنے والا خدا، وہ جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ خداوند جو دن میں بادل کا ستون ہو کر اور رات میں آگ کا ستون ہو کر ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس خداوند خدا کی۔ وہ خداوند جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ میرا خدا جو جنم کے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ جو لنگڑوں کو چلاتا، وہ کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، وہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی بیماروں کو شفا بخشتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئے میرے عزیزو اپنے سروں کو جھکائیں، آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آج ہم نے خداوند کے نام کو گیت گا کر، ساز بجا کر خدا کے نام کو جلال دیا۔ ہم نے خوبصورت گواہیوں کو سنا ہے، خدمت کے بارے میں ہم نے سنا ہے، کیسے خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں عجیب قدرت کو اور اپنے جلال کو کس طور سے وہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ خداوند خدا جو ہمارے رکے ہوئے کاموں کو بحال کرتا ہے، وہ خدا جو ہمارے ادھورے کاموں کو پورا کرتا ہے، وہ خدا جو ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج شام خداوند روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں کے اندر بھی وہ جلالی کام کرنے کے لیے موجود ہے۔ ایمان سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے کلام خدا میں یہ فرمایا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج جو بھی آپ کی مشکل ہے، آپ کی آزمائش ہے، آپ کی بیماری ہے، آپ کی پریشانی ہے، آپ کا دکھ ہے، خداوند ان تمام دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے شفا دینے، رہائی دینے میں قادر خدا وہ اپنے وعدہ کے مطابق موجود ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے پکار، ہاللیلویا، اس نے کہا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ آج ایمان سے آئے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیں۔ آج ایمان سے اس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں، اپنا دہنا ہاتھ اپنے جسم کے اس حصے پر رکھیں جس کے اندر آپ تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے دل کی بیماری ہے، آپ کی آنکھوں کی بیماری ہے، آپ کی گردوں کی بیماری ہے، آپ کے گھٹنوں کی دردیں ہیں، آنکھوں کے اندر کالا موتیا ہے، سفید موتیا ہے، آپ کے برین کے اندر رسولیاں ہیں، آپ کے گلے کے اندر گلڑ ہے، آپ کے گردوں کے اندر پتھریاں ہیں، پتے کے
اندر پتھریاں ہیں, ہر طرح کی رسولیاں ہیں. آج ایمان رکھے خدا روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہر طرح کی بیماری کو وہ دور کرنے میں قادر خدا ہے. اسے کہیں خدا مندے آج یہ ہاتھ میرا نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بڑھ جائے, کیونکہ پیارے یسوع جب تیرا ہاتھ بڑھ جاتا ہے تو اندھوں کو چھوتا ہے, اندھے دیکھتے ہیں. تو کوڑیوں کو چھوتا ہے, کوڑی پاک ہو جاتے ہیں. تو مردوں کو چھوتا ہے, وہ زندہ ہو جاتے ہیں. ہالےلویا, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور آج شام بھی دعا کرتے ہیں یسوع کے نام سے یہ تمام بیمار بدن ہیل ہو جائیں یسوع کے نام میں. یہ تمام بیمار بدن ہیل ہو جائیں یسوع کے نام میں. ہر طرح کی بیماریاں ان کے بدنوں سے جاتی رہیں یسوع کے نام میں. ہر طرح کی گلٹیاں ریموو ہو جائیں یسوع کے نام میں. ہر طرح کی رسولیاں زائل ہو جائیں یسوع کے نام میں. ہر طرح کی پتھریاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں. اندھی آنکھیں یسوع کے نام میں کھل جائیں, بینائی پا جائیں. سفید موتیا, کالا موتیا یسوع کے نام میں جاتا رہے. روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہر طرح کے گردوں کے اندر پتھریاں ریموو ہو جائیں, زائل ہو جائیں یسوع کے نام سے. گھٹنوں کی دردیں جاتی رہیں, جوڑوں کی دردیں جاتی رہیں. ہر طرح کے جادو تعویذوں کا اثر روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے زائل ہو جائے یسوع کے نام میں. ہر طرح کا کھلایا پلایا جادو ٹونوں کا اثر یسوع کے نام میں جاتا رہے, اور جادوگروں کے اڈے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے برباد ہو جائیں, تیری آگ سے جل جائیں یسوع کے نام میں. اور باپ تیرا جلال ظاہر ہو, تیری قدرت ظاہر ہو. میں ایک زندگی کے لیے, ان کے گھرانوں کے لیے, خاندانوں کے لیے باپ تیری برکت چاہتا ہوں. اے قرآن, میں چودھری اسٹیفن صاحب کے لیے, اپنے بیٹے جنید کھوکھر کے لیے, ان کی ساری فیملی کے لیے باپ تیری بلیسنگ کو مانگتا ہوں. تیرا کبھی ہاتھ ہمیشہ تیرے بچوں پر, خاندان پر, گھرانے پر بڑھا رہے. ہم خدا ان شکر گزاری کرتے اور تیری برکت چاہتے. اپنے بھائی پرویز عباس کے لیے اور ان کی ساری فیملی کے لیے ہم تیری بلیسنگ کو مانگتے ہیں. اور اس وقت بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں اپنے بھائی ندیم کے لیے, اپنی بزرگاہ کے لیے, بیٹے کے لیے, پوری فیملی کو پیارے یسوع تیرے خون میں چھپاتے ہیں. اور خدا جو ان کے زخم آئے ہیں ان زخموں پر بھی تیرے پاک لہو کی مرہم پٹی چاہتے ہیں. اور دعا کرتے ہیں بھائی ندیم کی ساری بدنی کمزوری جاتی رہے یسوع کے نام سے. اور باپ تیرا جلال ظاہر ہو, وہ اپنے قدموں پر چلے پھرے اور اپنے قدموں پر تیرے نام کی گواہی دینے والا بنے. خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے اس وقت جتنے اے قرآن بچے بڑے بزرگ جو کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں, جو قرآن بیماری کی حالت میں ہیں, یسوع کے نام میں ہر طرح کے وائرس کا اثر زائل ہو جائے یسوع کے نام میں. اور خداوند ملک پاکستان سے اور تمام نیشن سے, قوموں سے, قبیلوں سے, امتوں سے ہر طرح کے وائرس یسوع کے نام میں خداوند زائل ہو جائے. یہ کرونا وائرس یسوع کے نام میں زائل ہو جائے. اور تمام خداوند پوری دنیا کے اندر خداوند تو سلامتی کا شہزادہ ہے, ہم سلامتی کو, امن کو مانگ لیتے ہیں. ہر طرح کی بے چینی, بے سکونی, افراتفری جاتی رہی یسوع کے نام سے. ہم دعا کرتے ہیں خداوند اپنے بھائی جوزف کے لیے, ان کے ساری فیملی کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. اور بیٹے نمان کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. بیٹے فرانسس کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے ہم تیری بلیسنگ کو مانگتے ہیں. اور ساری دعائیہ ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. میڈیا کی ساری ٹیم کے لیے تیری بلیسنگ کو مانگتا. روح القدس ٹی وی کے لیے خدا ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں. اور تمام تر ضروریات, تمام تر اخراجات تیرے الہی خزانہ سے پورے ہوں, تیرا آسمان کھلا رہے. باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس KPK میں تو نے ہمیں رکھا تاکہ ہم قوموں, قبیلوں, امتوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. تو نے ہمیں نمک اور نور ٹھہرایا. باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تیرے اس بڑے فضل کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور خدا ہم دعا کرتے ہیں تیرا پاک اور کبھی ہاتھ ہم سبوں پر, گھرانوں پر, خاندانوں پر پڑا رہے. اور شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج ایمان سے جو ہم نے مانگا باپ تو نے دے دیا, بیماروں کو شفا بخشی ہے. اے خدا تیرا شکر ہو. خدا میں روح میں فیل کرتا, محسوس کرتا اور تیری شکر گزاری کرتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے, ان بیٹے بیٹیوں کے لیے, ان بزرگوں, ان بچوں کے لیے جن کی زندگی میں تو نے اپنی الہی شفا کو جاری کیا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں مسیح کے نام میں, آمین. آئے ہم خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات شہید آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے, آمین. اب ہمارے خدا
यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, हाजिर जमात और उनके घरानों और ख़ानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। कादिर मुतलक खुदा बाप और खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स की बरकत आप सब के साथ हो। आमीन आमीन। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज इस इबादत के वसीला से आपने गवाहियों के वसीला बरकत पाई है। मेरी दुआ है खुदा आप सबको बरकत दे। और इसी तरह जितने बहन भाई लाइव में देख रहे हैं, ज़रूर मैं ये चाहता हूँ कि आप जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, हमारा ऑफिशियल पेज है रूहुल कुद्स टीवी, तो आप ज़रूर उसे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह जितने बहन भाई हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को रूहुल कुद्स टीवी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह आने वाला हर एक प्रोग्राम आप देखें और आप बरकत पाएँ और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। सो मैं खुदा का खादम पास्टर शकील आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा आप सबके साथ हो। और इसी तरह मैं बेटे जुनेद बुखर का शुक्रगुजार हूँ। चौधरी साहब आपके लिए खुदा का शुक्र हो, और परवेज साहब आपके लिए, जोसेफ साहब आपके लिए भी, और जितने बहन भाई हमें लाइव देख रहे हैं, आप सब के लिए मैं दुआ गो हूँ। खुदा आपको और आपके ख़ानदानों को, आपके घरानों को बरकत पर बरकत दे, मसीह के नाम में आमीन।